بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو کی سنتوں کا بیان چل رہا ہے۔ پیچھے ایک سنت کا بیان گزر گیا، اب یہاں سے دوسری سنت ذکر کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں وَتَسْمِيَةُ اللَّهِ تَعَالَى ابْتِدَاءً وَالسِّبَاقُ وَالْمَزْمَزَةُ بِمِيَاهٍ وَالْاِسْتِنْشَاقُ بِمِيَاهٍ، اور وضو کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھنا۔ حدیث شریف میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص نے بسم اللہ پڑھ کر وضو کیا اس کا پورا بدن پاک ہو گیا، اور جس نے بغیر بسم اللہ کے وضو کیا تو اس کے صرف اتنے ہی اعضاء پاک ہوئے جتنوں پر پانی بہا، جتنے دھلے۔ پاک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ باقی حصہ بھی، جب وہ بسم اللہ پڑھ کے وضو کرتا ہے تو بدن کا باقی حصہ بھی گناہ صغیرہ سے پاک ہو جاتا ہے اس بسم اللہ کی برکت سے، اور بغیر بسم اللہ کے پڑھے تو جتنے اعضاء دھلتے ہیں صرف وہی گناہ صغیرہ سے پاک ہوتے ہیں، گناہ صغیرہ ان کے جھڑ جاتے ہیں، باقی حصے کے نہیں۔ تو وضو کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھنا یہ سنت ہے۔ وہ سباق، اور مسباق کرنا ہے نا، مسواک کرنا بہت تاکیدی سنت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر مجھے اپنی امت پر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ یہ مشقت میں پڑ جائیں گے تو میں ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دے دیتا، ہے نا۔ لیکن سرکار نے مشقت کے پیش نظر حکم نہیں دیا، مگر اس سے یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ مسواک کتنی مرغوب اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی محبوب چیز ہے۔ تو وضو کے ابتدا میں مسواک کرنا یہ بھی سنت ہے، اور وضو کے بعد مسواک کرنا فوراً بعد یہ مکروہ ہے۔ وہ اس وجہ سے کہ انسان وضو کر کے ابھی تیار ہوا ہے، وہ مسواک کرنے لگے، کئی بار مسواک کرتے کرتے دانتوں سے خون بلڈ آ جاتا ہے جس کی وجہ سے انسان کا وضو بھی ٹوٹ سکتا ہے۔ تو وضو کے فوراً بعد مسواک کرنا یہ مکروہ ہے، اور وضو کی ابتدا میں مسواک کرنا یہ سنت ہے۔ وَالْمَزْمَزَةُ بِمِيَاهٍ وَالْاِسْتِنْشَاقُ بِمِيَاهٍ، چند پانیوں سے کلی کرنا اور چند پانیوں سے ناک میں پانی ڈال کر اس کو جھاڑنا، یہ دونوں بھی سنت ہیں۔ مصنف فرماتے ہیں وَإِنَّمَا قَالَ بِمِيَاهٍ وَلَمْ يَقُنْ ثَلَاثًا، مصنف فرماتے ہیں کہ یعنی شارح کہہ رہے ہیں، شرح وقایہ کے جو مصنف ہیں شارح، وہ کہہ رہے ہیں کہ ماتن نے یعنی صاحب وقایہ نے بِمِيَاهٍ کہا، ثلاثاً نہیں کہا، جبکہ اس سے پہلے دونوں ہاتھ گٹوں تک دھونے کی بات آئی تھی تو انہوں نے وہاں ثلاثاً کا لفظ استعمال کیا تھا کہ دونوں ہاتھ گٹے تک 3 بار دھوئے۔ تو یہاں ثلاثاً کیوں نہیں کہا، میاہن کیوں کہا؟ کہہ رہے وہ اس لیے تاکہ دلالت ہو اس بات پر کہ کلی 3 بار سنت ہے، مگر 3 الگ الگ پانیوں سے۔ ایسا نہیں کہ آپ نے چولہے میں ایک بار پانی لے لیا اور اسی پانی میں سے 3 بار تھوڑا تھوڑا منہ میں پانی لے کر تھوک دیا، ایسا نہیں، اس سے سنت ادا نہیں ہوگی، بلکہ 3 الگ الگ پانیوں سے کلی کرنا یہ سنت ہے۔ تو اس چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے مصنف نے ثلاثاً نہیں کہا صرف، بلکہ میاہن فرمایا۔ وَإِنَّمَا قَالَ بِمِيَاهٍ وَلَمْ يَقُنْ ثَلَاثًا، اور مصنف یعنی ماتن نے بِمِيَاهٍ کہا، ثلاثاً نہیں کہا، لِيَدُلَّ عَلَى أَنَّ الْمَسْنُونَ التَّثْلِيثُ بِمِيَاهٍ جَدِيدَةٍ، تاکہ دلالت ہو اس بات پر کہ سنت جو ہے وہ نئے پانیوں سے 3 بار کلی کرنا ہے۔ وَإِنَّمَا قَرَّرَ قَوْلَهُ بِمِيَاهٍ لِيَدُلَّ عَلَى تَجْدِيدِ الْمَاءِ لِكُلٍّ مِّنْهُمْ، پھر یہ کہ مصنف نے لفظ میاہ کو مقرر کیا، المزمزۃ بمیاہ
والاستنشاق بمیاہ، مزمزہ کے ساتھ بھی میاہ ذکر ہے اور استنشاق کے ساتھ بھی میاہ ذکر ہے، تو لفظ میاہ کو مقرر کیا نا، تو یہ تکرار اس لیے کی تاکہ دلالت ہو اس بات پر کہ کلی اور ناک میں پانی چڑھانا ان دونوں کاموں کرنے کے لیے الگ الگ پانی لیا جائے گا۔ ویسا نہیں جیسے کہ امام شافعی فرماتے ہیں، ان کے یہاں کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا یہ 3 بار سنت ہے، صرف 3 پانیوں سے، یعنی چلو میں پانی لیا، آدھے سے کلی کر لی اور آدھا پانی ناک میں چڑھا لیا، پھر چلو میں پانی لیا، اسی آدھے پانی سے کلی کر لی، آدھا پانی ناک میں چڑھا لیا، پھر پانی لیا، اسی آدھے پانی سے کلی کر لی اور آدھا پانی جو بچا وہ ناک میں چڑھا لیا۔ تو وہاں 3 چلیوں سے ان دونوں کاموں کو 3 مرتبہ کرنا ان کے ہاں سنت ہے۔ تو امام شافعی علیہ رحمہ کا جو موقف اور نظریہ ہے اس کے خلاف اور مذہب حنفی کے موقف کو بیان کرنے کے لیے مصنف نے لفظ میاہ کی تکرار کی، تاکہ بات واضح ہو جائے کہ ہمارے نزدیک کلی کرنا 3 بار، اس کے لیے 3 الگ پانی لینا ہے، اور ناک میں پانی ڈالا جائے گا جب 3 بار تو اس کے لیے 3 الگ پانی لینا ہے نا۔ تو دونوں کے ساتھ لفظ میاہ لے کر آئے تاکہ الگ الگ تسلیس کی سنت ہونے پر یہ کلام دلالت کرے۔ وَإِنَّمَا قَرَّرَ قَوْلَهُ بِمِيَاهٍ، اور مصنف نے یعنی ماتن نے اپنے قول میاہ کو مقرر کیا لِيَدُلَّ أَنَّ تَجْدِيدَ الْمَاءِ لِكُلٍّ مِّنْهُمَا، تاکہ دلالت کرے اس بات پر کہ مزمزہ اور استنشاق میں سے ہر ایک کے لیے نیا پانی لینا یہ سنت ہے، خلافا للشافعی، امام شافعی کے برخلاف، فإن المسنون عنده أن يمزمز ويستنشق بغرفة واحدة ثم هكذا ثم هكذا، کیونکہ ان کے نزدیک سنت یہ ہے کہ وضو کرنے والا کلی کرے اور ناک میں پانی چڑھائے ایک ہی چلو سے، پھر اسی طرح کرے، پھر اسی طرح کرے۔ وتخلیل اللحیۃ والاصابع، داڑھی کا خلال کرنا اور انگلیوں کا خلال کرنا یہ دونوں بھی وضو میں سنت ہے۔ داڑھی کے خلال کا طریقہ یہ ہے کہ مرد اپنے داہنے ہاتھ کو ہاتھ کے پشت کی طرف کو گردن کی طرف کرتے ہوئے داڑھی کے نیچے کی جانب سے انگلیاں پھیلا کر داڑھی میں داخل کرے اور اوپر کی طرف نکال لے، یہ داڑھی کے خلال کا طریقہ ہے۔ اور انگلیوں کے خلال کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے بائیں ہاتھ کی انگلیوں کو دائیں ہاتھ کی گاہیوں میں داخل کرے ناخنوں کی جانب سے، اور گاہیوں کی جانب سے اس کو نکال لے، پھر دائیں ہاتھ کی انگلیوں کو بائیں ہاتھ کی گاہیوں میں داخل کرے ناخنوں کی جانب سے، اور انگلیوں کی جڑوں کی طرف سے باہر نکال لے۔ یہ انگلیوں کے مسح کا طریقہ ہے، اور یہ تو صرف میں نے ہاتھ کی انگلیوں کا مسح کا طریقہ بتایا۔ پیر کی انگلیوں کا مسح کا طریقہ یہ ہے کہ بائیں ہاتھ کی چھنگلی ہے جو سب سے چھوٹی والی انگلی ہوتی ہے، اس کو دائیں پیر کی چھوٹی انگلی کی جو گاہی ہے وہاں سے شروع کرے، دائیں پیر کی چھوٹی انگلی کی جو گاہی ہے وہاں سے شروع کرے، اس کے بعد والی گاہی، اس کے بعد والی، اور اس کے بعد والی، یہ دایاں پیر مکمل ہو گیا۔ پھر جب بائیں پیر میں خلال کرنے آئے تو بائیں پیر کا جو انگوٹھے والی گاہی ہوتی بیچ میں اس سے شروع کرے وہ، پھر اس کے بعد والی، پھر اس کے بعد والی، پھر اس کے بعد والی، سب سے آخری۔ اس طریقے سے پیروں کی گاہیوں میں مسح کیا جائے گا، خلال کیا جائے گا۔ وتخلیل اللحیۃ والاصابع، داڑھی اور انگلیوں کا خلال کرنا یہ بھی سنت ہے۔ وتسلیس الغسل، اور اعضاء کو 3 بار دھونا یہ بھی سنت ہے۔ ومسح کل الراس مرۃ، اور پورے سر کا 1 بار مسح کرنا یہ بھی سنت ہے، خلاف للشافعی، امام شافعی کے برخلاف۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ 3 مرتبہ پورے سر کا مسح کرنا 3 الگ الگ پانیوں سے سنت ہے، یعنی پہلے ہاتھ تر کیے، پورے سر کا مسح کیا، پھر ہاتھ تر کیے، پورے سر کا مسح کیا، پھر ہاتھ تر کیے، پھر پورے سر کا مسح کیا۔ تو 3 بار 3 الگ پانیوں سے پورے سر کا مسح کرنا یہ ان کے نزدیک سنت ہے۔
ہمارے نزدیک پورے سر کا ایک بار مسح کرنا یہ سنت ہے، اور اگر ایک ہی پانی سے کوئی 3 بار پورے سر پر ہاتھ پھیر لے تو یہ جائز ہے۔ امام شافعی علیہ رحمہ کی دلیل قیاس ہے، وہ سر کے مسح کو قیاس کرتے ہیں اعضاء کے غسل پر۔ وہ کہتے ہیں جس طرح اعضاء ثلاثہ یعنی چہرہ، دونوں ہاتھ، دونوں پیروں کو 3 مرتبہ دھونا سنت ہے 3 الگ الگ پانیوں سے، اسی طرح سر کا مسح بھی 3 مرتبہ کرنا سنت ہوگا 3 الگ الگ پانیوں سے۔ سر کے مسح کو اعضاء مغسولہ کے حکم پر وہ قیاس کرتے ہیں۔ ہماری دلیل وہ حدیث پاک ہے جو مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے وضو کیا تو انہوں نے اپنے اعضاء کو تو 3 بار دھویا، مگر سر کا صرف ایک ہی بار مسح کیا، اور فرمایا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وضو اسی طرح تھا۔ تو حضرت علی نے خود بھی وضو فرمایا ویسے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو اس طرح تھا یہ بھی بتایا ہے نا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ 3 بار سر کا مسح نہیں کیا جائے گا، سر کا مسح پورے ایک مرتبہ ہی سنت ہے۔ یہ حدیث بخاری شریف میں بھی ہے۔ وَمَسْحُ كُلِّ الرَّاسِ مَرَّةً خلافا للشافعی، اور پورے سر کا ایک بار مسح کرنا یہ سنت ہے امام شافعی کے برخلاف۔ فَإِنَّ عِنْدَهُ تسلیس المسح سنت، کیونکہ ان کے نزدیک مسح کی تسلیس یعنی مسح کو 3 بار کرنا سنت ہے۔ وقد اورد الترمذی فی جامعہ، اور امام ترمذی علیہ الرحمہ نے اپنی جامع ترمذی میں یہ حدیث وارد کی ہے کہ ان علی توضع فغسل اعضاءه ثلاثا، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی نے وضو فرمایا تو آپ نے اعضاء کو 3 بار دھویا، ومسح راسہ مرتن، اور اپنے سر کا صرف ایک بار مسح کیا، وقال، اور فرمایا، ہکذا وضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وضو تھا۔ وفی صحیح البخاری مثل هذا، اور صحیح بخاری میں بھی اس طرح کی حدیث ہے۔ والأذنین بمائہ، اور دونوں کانوں کا مسح کرنا سر ہی کے پانی سے یہ بھی سنت ہے۔ کانوں کے مسح کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے دونوں ہاتھوں کی چھنگلیاں جو ہے چھوٹی والی انگلی، اس کو کانوں کے سوراخ میں داخل کرے، سوراخ میں، اس کے بعد اس کو ہٹا دے، پھر دونوں ہاتھوں کی جو انگشت شہادت ہے انگوٹھے کے پاس والی انگلی، اس سے کان کے اندرونی حصے جو پورا نقشہ سا بنا ہوا ہوتا ہے کان کے اندر، اس اندرونی حصے کا مسح کرے شہادت والی انگلی کے پیٹ سے، پھر اس کے بعد انگوٹھوں کے پیٹ سے کان کے اوپری حصے کا مسح کرے۔ یہ کانوں کے مسح کا طریقہ ہے۔ کانوں کے مسح کے سلسلے میں امام شافعی علیہ رحمہ کا اختلاف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کانوں کا مسح سنت تو ہے مگر اس کے لیے جدید پانی لیا جائے گا۔ ایسا نہیں کہ سر کے مسح کی جو تری ہاتھ میں بچی رہتی ہے اسی سے کانوں کا مسح کر لیا جائے، نہیں، کانوں کے مسح کی سنت تب ادا ہوگی جب اس کے لیے جدید پانی لیا جائے، ہے نا۔ لیکن ہمارا موقف یہ ہے کہ کانوں کا مسح سنت ہے سر کے مسح سے بچے ہوئے پانی، بچی ہوئی تری سے، اور ہماری دلیل یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا الاذنان من الراس، کہ کان بھی سر ہی سے ہیں، یعنی کانوں کے لیے وہی حکم ہے جو سر کے لیے حکم ہے، لہذا سر کا مسح کا جو بچا ہوا پانی اور تری ہاتھ میں لگی ہے وہی جو ہے کانوں کے مسح کے لیے کافی ہوگی، کانوں کے مسح کے لیے الگ سے تری نہیں لی جائے گی۔ والأذنین بمائہ، اور دونوں کانوں کا مسح کرنا بمائہ اے بماء الراسی، سر کے پانی سے، خلاف لہ امام شافعی کے برخلاف، فإن تجدید الماء لمسح الأذنین سنت عندہ، کیونکہ ان کے نزدیک کانوں کے مسح کے لیے نیا پانی لینا سنت ہے۔ ٹھیک ہے۔